بسم الله الرحمن الرحیم۔ امام مہدی۔ حضرت امام مہدی کی احادیث مطالعہ فرمانے سے قبل ان کا مختصر تذکر معلوم کر لینا ضروری ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا نام و نسب اور ان کا حلیہ شریفہ حضرت امام مہدی سید اور اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہے۔ آپ کا قدور قامت قدر لامبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی خداداد ہوگا۔ سید بزرنجی اپنے رسالہ الاشاعت کو میں تحریر کرتے ہیں کہ تلاش کے باوجود مجھ کو آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں ملا۔ آپ کے ظہور سے قبل سفیانی کا خروج، شاہ روم اور مسلمانوں میں جنگ اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔ آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ابو سفیان ایک کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام ومسر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور 111 حسب بیان سید بزر کی یہ شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا۔ امام قرطبی نے اپنے تذکرہ دوسرے فرقہ سے صلح ہوگی، لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ بادشاہ روم کے دار الخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خونریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہوگا گئی، اور اسی کے نام سے یہ فتح ہوئی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اس کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور الف آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک، جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعہ سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ امام مہدی کی تلاش اور ان سے بیعت کرنا۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس کا نام عروہ تحریر فرمایا ہے۔ سید بزرنجی نے اپنے الاشاعت میں اس کا حلیہ اور اس کے دور کی پوری تاریخ تحریر فرمائی ہے، مگر اس کا اکثر حصہ موقوف رائیت سے ماخوذ ہے، اس لیے ہم نے شاہ صاحب کے رسالہ سے اس کا مختصر تذکرہ نقل کیا ہے۔ امام قرطبی نہ بھی امام مہدی کے دور کی پوری تاریخ نقل فرمائی ہے۔ تذکرہ قرطبی گو اس وقت دستیاب نہیں، مگر اس کا تم مولفہ عام عمرانی عام نور پر لاتا ہے، قابل ملاحظہ ہے۔ سید بزرنجی کے رسالہ میں امام مہدی کے زمانہ کے مفصل اور مرتب تاریخ کے اہم ایک بار ہے کیا مختصر صدیوں میں جمع و تخل کی پوری کوشش کی گئی ہے، لیکن چونکہ اس باب کی اکثر روایات ضعیف تھیں، اس لیے ہم نے ان کے درمیان تطبیق نقل کرنے کی چنداں اہمیت محسوس نہیں کی۔